اللہ امام حسین کی شہادت کے بعد توابون کی کوئی جماعت کا ذکر آتا ہے، اس کی وضاحت فرمائیں، اور کیا آج کے دور میں ایسی جماعت کا وجود ممکن ہے؟ جامعہ افسر لارمس کے حوالے سے اس کی وضاحت کریں۔ ایک تو توابین جو لکھا تو کے ساتھ لکھیا، توئے لکھی، توئے نہیں نا، تے کے ساتھ، توبہ سے نا توابون، وہ توبہ کرنے والے، یہ کوئی چھوٹے آدمی نہیں تھے۔ جو لوگ ان کو نہیں نہ جانتے وہی پھر لکھتے رہتے نا رسالے کہ امام حسین کے خلاف جو لوگ تھے یوں تھا وہ، پوچھے تحریک کس نے اٹھائی؟ اگر اس کو ہی سمجھ لیتے ہیں امام حسین کے خلاف کوئی زبان نہ کھول کہ کس نے کوفہ میں اجتماع بلایا تھا، خط کس نے لکھے، بلانے والا کون تھا، نکالو اس کا نام اور حدیث کی، تمہیں پتہ چلے اس سے بہتر کوئی صحابی اس دور میں دکھاؤ ہمیں، صحابی جلیل نبی فاضل، جس کی شہادت کے حالات جب ابن کثیر نے کہتا ہے کوئی مرتا اس طرح، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد اللہ، اتنے بڑے جلیل و قدر صحابی نے دعوت دی کہ ایک طاغوت مرا اور دوسرا ہم پر مسلط کر دیا، بیت المال جو ہے وہ اپنی جاگیر بنا لیا گیا، خلق خدا کو غلام بنا لیا گیا، حدود اللہ مطلب کرتی گئیں، اور اس کے ساتھ 4 نیک بندے تھے جن سے سیاستہ کی حدیثیں بڑی ہیں، وہ 5 آدمیوں کا خط تھا کہ خدا کے لیے اٹھ کھڑا ہو ورنہ قیامت کے دن ہم تیرا دامن پکڑیں، کہ ہم دعائی دیتے رہ کے ان کا مقابلہ کرو، تو نکلا نہیں۔ پھر امام حسین نکلے تھے، کسی بیوقوف کے کہنے پر نہیں نکلے تھے، اسی لیے لوگ مشورے دیتے رہے، انہوں نے کہا کہ یار آپ کے مشوروں کو کیا کروں، ہاں دین کا تو ایک حکم بدل دیا گیا، اب وقت نہیں دکھائے، نماز تک بدل دی گئی، خدا کی قسم یہ تو خلافت ملوکیت کی باتیں کرتے، نماز میں تبدیلیاں کرتے، اور خود حضرت معاویہ کے زمانے عید کا خطبہ تبدیل، نمازوں کے وقتوں میں تبدیلی، تباہی ہوگی، لوگ کہتے تھے کیوں بیٹھ رہے ہو کچھ کرو، تو توابون کیا تھے؟ وہی سلیمان بن سرد، جب یہ ابن زیاد دھوکے سے آ گیا، لوگوں نے لکھ دیا یزید کو کہ اگر شہر کی ضرورت ہے تو یہ نعمان بن بشیر صحابی سختی نہیں کر رہا، وہ صحابی رسول تھے، وہ کہتے کیوں سختی کروں گا، لوگوں کا جو مرضی خیال ہو تحریک برپا کرے، جب تک کوئی بغاوت مسلح نہیں ہوتی میں کیا سزا دوں، صحابی تھے، انہوں نے کہا یہ نہیں جو سختی کر رہا، ابن زیاد کو بھیج دیا حرامی کو، رات کے وقت لباس پہن کر حجازیوں والا منہ چھپا کر گورنر ہاؤس میں داخل ہو گیا، وہاں جاتے پردہ اتار کر کے اس نے کہا پہچان لیا مجھے، اب اس کو اور اس کے والد کو کوفہ جان رہا تھا کہ لوگوں کے ہاتھ پیر کاٹ کر کس طرح یہ 20 سال اٹکاتے رہے، کہاں پہ تم، کرفیو لگ گیا، اس نے کہا کوئی گھر سے باہر نہ چھوڑا دیا، یہ حضرت سلیمان بن سرد وغیرہ سب بے بس ہو گئے، کوئی کوفی وعدے سے نہیں پھرا، جھوٹ بولتے، تاریخ مسخ کر لی انہوں نے، مجھے خطبے دینے پڑے صحیح حدیثوں کی روشنی میں، اگر وہ چھپ گئے دنیا میں امام حسین زندہ ہو جائے، ایک تحریک کو برباد کر دیا تم، روتے ہو شخصیتوں کو۔ پھر جب یہ نہیں نکل سکے بیچارے ادھر وہ شہید ہو گئے، پھر حضرت سلیمان بن سرد نے اپنے گھر پر اجتماع بلایا اور کہا یار ہم نے دعوت دی مگر ابن زیاد نے شہر پر قابو پا لیا، ہمیں بے بس کر دیا گیا، ہم گھروں سے نکل نہ سکے، ہمارے پاس نواسہ رسول ہماری دعوت پر آ کر اس بے دردی سے مارا گیا، اب ہمارا کوفیوں کا منہ تو سیاہ ہو گیا، ہم اگر بدلہ نہیں لیں گے یہ جانے نہیں دیں کیا دکھائیں گے منہ کے رسول اللہ کو قیامت کے۔ وہ سارا گروہ جو تھا وہ پھرنا حلف اٹھا کر چلا کہ پہلے کربلا جائیں، امام حسین کی قبر پر ایک رات رہیں اور روئیں کہ ہم سے بڑی کوتاہی ہوئی، بے شک کتنی سختی تھی، مر جانا چاہیے تھا۔ پھر وہاں سے شام کو چل پڑے، ادھر عبید اللہ ابن زیاد لشکر لے کر آیا، کتنی خطرناک جنگ ہوئی خاضر کی، پھر یہ شمر وغیرہ مارے گئے، فتح ہوئی بڑی، توابون مارے کے بعد میں مختار نے خیر انہیں قتل، یہ شہید ہو گیا۔ حضرت سلیمان سے یہ وصیت کر دی تھی میں مارا دوں تو مسیب جھنڈا اٹھا لے، پھر ایسے بندے کے ابن کثیر کہتا ہے اس دن قرآن کی آیت سمجھ میں آئی کہ کچھ وہ بندے ہیں جو اپنا وعدہ رے بھاگ گئے، کچھ ابھی اس پر قائم ہے، انہوں نے اپنے عہد کو نہیں بدلا، بار بار شہید ہوتے رہے، کلمہ پڑھ پڑھ گرتے رہے، مارے گئے بیچارے۔ مختار کہتا تھا یہ انہوں دنوں میں قید میں تھا، اس نے کہا تم نیک لوگو نہ اٹھو، تم ان ظالموں سے نبٹ نہیں سکتے، تم نیک ہو، یہ ظالم میرا انتظار کرو میں نہیں دوں، مگر یہ صبر نہیں کر رہے، انہوں نے کہا تیرے بھی کچھ مقاصد ہوں گے، ہم نے یار بات ختم کرنی ہے، یا جان دینی ہے یا بدلا دینا، شہید ہو گئے، چند واپس آئے، بعد میں مختار بھی رہا ہو گیا۔ اب وہ عبید اللہ حضرت عبداللہ بن عمر کا سارا تھا، اس کی بہن صفیہ حضرت عبداللہ کے گھر میں تقدیر اپنا کام لیتی، سر پر تلوار تھی، عبید اللہ نے جلاد کو کہہ دیا اڑا دے سر مختار کا، مگر عین اس وقت چٹھی پہنچ گئی یزید، عبداللہ بن عمر نے سفارش لکھی کہ مختار کو کچھ نہ کہا دے، اس نے وہاں سے لکھا کہ عبداللہ بن عمر نے سفارش کی ہے، اس کی بہن صفیہ مختار کی ان کے گھر، خبردار کچھ نہ کہہ۔ اس نے کہا میں بے بس ہو گیا مگر شہر سے نکل، 3 دن کے بعد میں نہیں دیکھوں، وہ اچھا ہو گیا، اس کے حق میں وہ نکلا اور سارے علاقوں میں حسین کا انتقام، حسین کے مکہ تک آگ لگا دی، پوری دنیا اٹھ کھڑی،
ابن زیاد کو رات عورتوں کا لباس پہ کر شہر سے بھاگنا پڑا، جہاں جہاں پائے گئے بری طرح مرے۔ تو توابون بھائی وہ تھے جو ابن حضرت سلیمان بن سرد رضی اللہ عنہ کے ساتھ 4000 بندہ شہید ہوئے، جانے دی۔ اب جو لوگ پڑھتے نہیں، میں کہتا ہوں اللہ کے بندو، اگر تمہیں فرصت نہیں نا، تم تاریخ اور حدیث کو نہیں پڑھ سکتے، تو جو کر سکتے ہو وہ کام کرو۔ خدا کے لیے امام حسین کے معاملہ میں دخل نہ دو، یہ کسی آدمی کا معاملہ نہیں۔ یہ دین جب تھری پھر رہی تھی نا اور مرنے کا وقت آ گیا تھا کہ یہ لکھ تو دیا جائے کہ غلط ہو رہا، وہ جانتے بھی کچھ نہیں بنے گا، مگر اس کا نتیجہ آج کوئی اہل سنت کا امام جو ہے وہ کہتا ہے کہ حضرت معاویہ کا دور خلاف سے راستہ، کسی ایک مسئلے میں مثال نہیں پیش کرتا، ثابت کر دیا انہوں نے کہ گاڑی کانٹا بدل گئی، اللہ بخشے جو جی چاہے ہو، مگر یہ نظام اسلامی ہے جی۔ اللہ اکبر۔